رہے ہیں، غزوہ خندق میں اینٹیں پتھر اٹھا رہے ہیں، مٹی جس میں پاک پہ لگ رہی ہے، لباس عطر پہ لگ رہی ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے، بچوں کو اٹھایا ہے، کسی بچے نے کبھی بول کر دیا ہے آپ کا تو سلوا دیا، اور سفر میں ہے، گرد و غبار پڑ گیا ہے، تو شمائل میں ایسے تذکرے آئے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے قاضی ایاز نے شرط لگائی ہے، اراد بہی اے بہو اے نقصہ و تانہ، کہ اس کا ارادہ وسخ کہنے کا، میلا ہونے کا ارادہ عیب اور تان کا ہو، تو تب وہ کافر گستاخ ہوگا۔ دوسری مثال دیتے ہیں، اور یہی انہوں نے بیان کی ہے علامہ خفاجی نے بھی یہی مثال بیان کی، ارادہ بہی اے بہو۔ ان کے لفظ سن لیں نسیم الریاض کے، کہ وسخ کہا، میلا کہا، مگر اے قاصدہ تنقیصہ والازراء بہی، یہ علامہ خفاجی بیان کر رہے ہیں شرح شفا، کہ شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ حضور کی تنقیص کرے، لباس کو میلا کہہ کر، اور حضور کی شان میں کمی کرے، اس ارادے سے کہا، تب وسخ ان کا لفظ جو ہے وہ گستاخی میں شمار ہوگا۔ اور اگر سیاق کلام اور اس کا پس منظر بتا دے کہ اس کا ارادہ عیب اور نقص کا نہیں تھا، تو پھر گستاخی نہیں بنے گی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری مثال، وقال بعض علماءنا اجمع العلماء ان من دعا على نبی من الانبیاء بالویل انه یقتل بلا استتابہ۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام پر یا انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو بد دعا دے اور کہے معاذ اللہ وہ ہلاک ہو جائیں، یا ان پر عذاب ہو، یا ایسا ہو یا خدا ان سے ایسا کر دے، نام لے کر حضور علیہ السلام کا یا نبی من الانبیاء بالویل، فویل للمصلین، جیسے قرآن میں ہلاکت کی بات یا عذاب کی بات کر دے، یا کلمہ مکروہ کسی ایک نبی کا نام لے کر دے، تو فرمایا وہ گستاخ ہوگا، فانہ یقتل، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اب یہ چیز کوئی اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مثال دیتے ہیں، قاضی ایاز امام ابو الحسن القابسی کی روایت دے کر انہوں نے فتویٰ دیا کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں فی من قال فی النبی الحمال حمال یتیم و ابی طالب بالقتل، کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نام لے فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو کہے حمال کو ہم پنجابی زبان میں پانڈی کہتے ہیں، یہ جو بازاروں سے سامان اٹھاتے ہیں، پانڈ، اور آپ پیسے دیتے ہیں اور سامان اٹھا کے گھر پہنچا آتے ہیں، حمال بوجھ اٹھانے والے، سامان اٹھانے والے، لادنے والے، تو کوئی کہے حمال یتیم ابی طالب، یہ لفظ بولے، تو قاضی ایاز نے کہا اس کا حکم قتل کا ہوگا، وہ گستاخ ہے، کہ اس نے یہ دو لفظ جمع کیے، اس سے مراد استحقار تھا، یعنی یتیم ابی طالب کہا معاذ اللہ، اور ادھر حمال کہا۔ اب اس سے معنی لے رہے ہیں کہ کس طرح استحقار ثابت ہوا، کہ جب اس نے یتیم کا، ابو طالب کا یتیم معاذ اللہ، تو گویا وہ اس سے بیچارگی لینا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام کی طرف بیچارگی کو منسوب کرنا چاہتا ہے، بدبخت، اور ساتھ اس کے حمال کہہ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ یتیم تھے، بے سہارا تھے، وسائل کچھ نہیں تھے، تو اپنی روزی کے لیے پھر وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو دو لفظوں کے اجتماع سے اس کی نیت ثابت ہو گئی کہ احتکار اور استخفاف گستاخی نیت ہے۔ فرمایا وہ شخص ان دو کلمات کے ملا دینے سے حضور کی شان میں گستاخ ہوگا، اس کی سزا قتل ہوگی۔ اب یہی وضاحت قاضی ایاز کے اس قول کی ملا علی قاری نے اور باقی ائمہ نے بھی کی ہے۔ امام ابو الحسن القابسی المعافری جو ہیں ان کا قول، اور وہ کہتے ہیں بالکل اس طرح کہ جب یتیمن کہا تو حالانکہ نفس الامر میں وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام یتیم تھے، نفس الامر میں یتیم تھے، اور حمال بھی تھے، بوڑھی عورتوں کے، غریبوں کے، لوگوں کے بوجھ اٹھا کے گھر تک پہنچا آتے تھے، مگر جب اس نے دو لفظ ملا دیے اور کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، اب نفس الامر میں دونوں چیزیں ہیں، مگر اب ملا علی قاری وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعل الجمع بین الوصفین، دو وصف جمع کیے ہیں اس نے، کہ حضور کو حمال کہا اور یتیم ابی طالب کہا، یہ دو وصف جمع کرنے سے اس کی نیت آشکار ہو رہی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف غربت، محتاجی، بیچارگی
اور اس حالت میں پھر یہ وزن اٹھانا جیسے پانڈی یہ منسوب کرنا چاہتا ہے وہ بدبخت، وہ بے ایمان، وہ لعین ہے، وہ کافر اور گستاخ ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ تو دو الفاظ حضور کی ذات کا نام لے کر ملانے سے ثبوت ہو گیا کہ گستاخی کرنا چاہتا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی احتیاطیں انہوں نے ان تمام امور میں لی کہ اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں لظہور استہانت ہی بذالک، اس سے استہانت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مثال دیتے ہیں حضور کی گستاخی مثلا کیسے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ابو محمد بن ابی زید القیروانی مالکی ائمہ میں سے بیان کرتے ہیں بقتل رجل سامع قوما يتذاكرون صفة النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ مر بهم رجل قبیح الوجه واللحیہ فقال لهم تريدون تعرفون صفته هي في صفة هذا المار في خلقه ولحيته هي صفة هذا المار في خلقه ولحيته قالت قتل ولا تقبل توبته۔ ابھی ایک اور مثال دی ہے، یعنی گستاخی کی مثالوں کے ساتھ تعریف دی ہے، کیسے کیسے کلمات سے گستاخی بنتی ہے اور کیسے سے نہیں۔ نہیں کی فصل آگے قائم کی ہے، جن سے نہیں بنتی آگے قائم کی۔ فرماتے ہیں کہ مثلا کچھ آدمی بیٹھے حضور علیہ السلام کی صفات کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی صفات عالیہ کا، آپ کی حسن و جمال کا، آپ کی شان اقدس کا مثلا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، وہ شخص کبیح الوجہ تھا، کریہ منظر، بد شکل قسم کا، اور اس کی داڑھی بھی بڑی گھنی عجیب قسم کی پھیلی ہوئی، جس میں حسن نہیں تھی، تراش نہیں تھی، داڑھی میں حسن نہیں تھا، اس کی اچھا زینت نہیں تھی داڑھی میں رکھی ہوئی اس نے، اور چہرہ بھی بڑا مکروہ قسم کا تھا۔ گزرا تو اس نے پوچھا کہ تم جاننا چاہتے ہو جس نبی اور رسول کی تعریف کر رہے ہو کہ وہ کیسا تھا؟ اس شخص نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ وہ رسول کیسا تھا؟ اس نے کہا یہ شخص دیکھا جو گزر رہا ہے سامنے، جس کی داڑھی بھی دیکھ لی ہے، جس کا منہ بھی دیکھ لیا، وہ تمہارا رسول اس جیسا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا مذاکرہ ہو رہا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ اس جیسا تھا، تشبیہ دے دی۔ فرمایا اس تشبیہ سے وہ لعین مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ عند المالکیہ، یاد رکھ لیں احناف کے ہاں ہر جگہ توبہ قبول ہوگی، یہ بات سمجھ لیں۔ امام اعظم اور ائمہ متقدمین کے ہاں ہر کیس میں توبہ قبول ہوگی، گستاخی میں ہر کیس میں اس سے توبہ مانگی جائے گی، اگر کر دے تو معاف کر دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بعد متاخرین احناف نے قول لیا عدم قبول توبہ کا، کہ گستاخ رسول سے توبہ نہیں کرائی جائے گی اور قبول نہیں کی جائے گی، یہ دوسرا قول ہے۔ مگر متاخرین کا، متقدمین کا قبول توبہ کا تھا۔ یہ مالکیہ کا ہے، چونکہ قاضی ایاز مالکی ہیں، اس لیے اپنے مذہب کے مطابق لکھ رہے ہیں ولا تقبل توبۃ، یہ عند المالکیہ چل رہا ہے۔ یہ اصول کو ذہن میں رکھ لیں ہر جگہ۔ تو اور یہ حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے اور شوافع کا بھی غالب اکثریت قول یہ ہے۔ تو وہ گستاخ رسول ہے، اس کی قتل ہوگی سزا۔ اسی طرح امام احمد بن ابی سلیمان جو حضرت سہنون امام مالک کے جو تلمیذ ہیں، جیسے امام ابو یوسف امام اعظم کے ہیں، تو امام مالک کے سب سے عظیم شاگرد حضرت سہنون، تو ان کے صاحب اصحاب میں سے امام احمد بن ابی سلیمان۔ اب اس سہنون کے یہ جو ہیں اصحاب میں سے یہ دونوں لفظ آتے ہیں، یاد رکھ لیں، سہنون بھی اور سہنون بھی دونوں اعراب ہیں، یہ امام مالک کے اکابر تلمیذ ہیں۔ اب انہوں نے مثال بیان کی، من قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسود یقتل، وہ کہتے ہیں کوئی شخص کہے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کے حضور کالے تھے، اگر آقا علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بول دے کہ حضور کالے تھے تو وہ اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ گستاخ ہوگا۔ اب اس کی وضاحت ملا علی قاری نے کی ہے، اس بات کو پھر یاد رکھ لیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس لیے کہ آقا علیہ السلام گورے سفید چاندی کی طرح چمکتا جسم اطہر اور جلد، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید چاندی اور سونے جیسی ملاوٹ، سرخ آپ کا سرخی مائل چاندی جیسا رنگ، گورا خوبصورت احسن الناس اظہر اللون، یہ شان تھی۔
اب وہ فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں وہ جو شخص گستاخ ہو جائے گا، اب ملا علی قاری کی وضاحت سنیں کہ کالا کا لفظ بولنے سے وہ استثناء کرتے ہیں. یہ امام ہیں آپ کے اور ہمارے احناف کے ملا علی قاری، اور وہ خود فرماتے ہیں ایک مقام پر اپنے رسالے میں کہ مجھے امید ہے کہ اس صدی کا اللہ نے مجدد مجھے بنایا ہوگا. یہ امام ابن العابدین لکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ تَكْفِيرُ هَذَا الْقَائِلِ بِكَذِبِهِ إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِأَمْرِهِ. فرماتے اس میں بھی امکان ہے کہ وہ شخص آقا علیہ السلام کے اس نے کبھی زندگی میں شمائل پڑھے ہی نہ ہو، سنے ہی نہ ہو، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کا صحیح رنگت کیا تھی، اور وہ جہالت کی وجہ سے کالا کہہ دے، اور اس کے کالا کہنے میں تحقیر کی نیت نہ ہو. مثلا افریقہ چلے جائیں تو افریقہ کے ملک میں کالے رنگ میں حقارت نہیں سمجھی جاتی. ہمارے ہاں دنیا میں 3 رنگ چلتے ہیں، یاد رکھ لیں، وائٹ، براؤن اینڈ بلیک. مغرب دنیا کے عالم مغرب کے لوگ وائٹ کہلاتے ہیں، وائٹ. آپ اور ہم یہ ایشیا والے سارے لوگ ہمیں براؤن کہتے ہیں، بھورا، براؤن رنگ، درمیانے ہیں ہم. اور افریقہ والے سارے بلیکس کہلاتے ہیں، کالے. اب یاد رکھ لیں ان کی تو ملکائیں بھی کالی ہوتی ہیں، ان کی حسینائیں بھی کالی ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے حسین شہزادے بھی کالے ہوتے ہیں، اور ان کے جب ملکہ حسن کا اور حسین ترین شخص کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ بھی سب کالیاں ہی کالیاں ہوتی ہیں. وہ پھر اور چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے ملا علی قاری کے کہنے میں کتنی بصیرت ہے. قاضی ایاز نے مختصر بات کر دی تھی، میں نے ملا علی قاری نے اس کی اور شرح کر دی، میں نے اور سمجھا دیا کیوں ملا علی قاری نے استثناء کیا. فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے انما یکفر بقصدہ استحقارہ، تب کافر ہوگا اگر اس نے آقا علیہ السلام کو کالا کہا حقارت کی نیت سے، استحقار کے لیے، استخفاف کی نیت سے، گستاخی اور تنقیص کی نیت سے کالا کہا تو گستاخ ہوگا. اب افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں تو کالے کو برا سمجھتے ہی نہیں، کالا رنگ ہی برا نہیں سمجھتے. ان کے تو وہ گوروں سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا تو سارا کچھ ہی کالے میں ہے، اس رنگ سے پیار کرتے. ہمارے ہاں ہم براؤن لوگ ہیں، ہمارے ہم گورے کو بڑا اچھا جانتے ہیں، ہمارے ہاں امتیاز ہے. ایشیا، عرب بھی چونکہ ایشیا میں آتا ہے، سرزمین عرب، اس لیے وہاں کالے اور سفید کی بحث چلی. تو ملا علی قاری نے کہا کہ ممکن ہے کہ اگر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام کی اصل رنگت کیا تھی. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں ممکن ہے کہنے والا افریقہ کا رہنے والا ہو، اور اس کے نزدیک تو کالی رنگت ہی سب سے اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں سرے سے. تو وہ اس بے علمی میں وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کالے، تو اس کو علم نہیں ہے، اس نے حضور السلام کو بھی کہا ان کی رنگت بھی کالی تھی. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اگر اس نے استحقار اور تنقیص اور گستاخی کی نیت سے نہیں کہا تو وہ کافر نہیں ہوگا. اور اگر وہ جانتا ہے یہ ہمارے خطے کا رہنے والا ہے جہاں کالے رنگ کو ذرا استحقار کی نیت سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہمارے ہاں آپ لوگ کالے رنگوں کو کئی بہت کالے رنگ والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کلچر ہے. اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کالا رنگ حقارت کی نشانی ہے، تو اس نے اگر یہ جھوٹ بولا اور تہمت لگائی اور تنقیص کا ارادہ اس کا ظاہر ہوا تو فرمایا وہ کافر ہوگا اور بلا شک و شبہ قتل اس کی سزا ہوگی. یہ ہے کس طرح اطلاق ہوتا ہے